خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خوابوں کی تعبیریں۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری فضیلت ہے کہ یعنی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو، بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، کہیں پہ بھی ہے، اور وہ درود پاک پڑھے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، مشکل میں ہوتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو کس کی یاد آتی ہے؟ اس انسان کی یاد آتی ہے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور ہمیں کس کی یاد آتی ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے آقا کی یاد آتی ہے نا، کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فریاد سنتے ہیں تو بندے کو جب پریشان ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو بندہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرے اور کہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جو مسئلہ کسی سے حل ہونے والا ہی نہیں ہے نا، کہ انسان پریشان ہوتا ہے یار کس سے حل کروائیں، کس کو جا کر بتائیں۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ لوگوں نے مذاق ہی بنانا ہے، لوگوں نے پریشان ہی کرنا ہے، تو آپ کسی کو نہ بتائیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کریں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد کریں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو راحت اور سکون ہی ملے گا، کیونکہ حضور کو یاد کرنے سے سکون اور راحت ہی نصیب ہوتی ہے۔ آج ہم نے کچھ خاص ٹاپک بھی رکھا ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک پر بھی ہم بات کریں گے۔ نگیٹو تھاٹس جو ہوتی ہیں، آپ نے سنا ہوگا جب خواب پوچھتے ہیں آپ تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو روزمرہ کی روٹین ہے یا یہ آپ کے خیالات ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ نگیٹو تھاٹس سے جو آپ منفی خیالات سوچ رہے ہیں اور سوچ کر سوتے ہیں، تو یہ انسان کی پرسنل لائف میں کتنا اثر انداز ہے، اس کے حوالے سے مولانا اسد مدنی صاحب سے پوچھیں گے۔ حضور تشریف لا چکے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، کرم۔ جی تو ناظرین، آج بات چل رہی تھی منفی خیالات سے متعلق۔ منفی خیالات انسان کی زندگی کے اندر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات بھی کریں گے، اور اسد بھائی سے پوچھیں گے بھی کہ بھائی اس سے متعلق کچھ ہمیں بتائیں کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کرتا چلوں کہ اس میں ہم کتنی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، کتنی نگیٹو تھاٹس کے ساتھ کتنے گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر انسان کوئی پرسنلی سوچ رہا ہے تو پہلے تو اس کا نقصان سن لیں کہ نقصان کیا ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی نگیٹو تھاٹس اپنے پرسنل سوچتا ہے، کہ اپنے حوالے سے صرف سوچتا ہے، تو وہ احساس کمتری میں پڑ جاتا ہے، کانفیڈنس لیول جو ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے، سکون کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹریس میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اگر اور بات کریں تو ڈپریشن میں شکار ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، اب آفس میں ساتھ جو کام کرنے والا کلیگ ہے نا، وہ اگر آپ سے آگے نکل جائے تو ایک ٹینشن ہو جاتی کہ جی یہ کیسے آگے نکل گیا، کوالیفیکیشن میری بھی وہی ہے اور اس کی بھی وہی ہے، تو وہ کیسے آگے نکل گیا، میں یہاں کیوں رہ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈپریشن میں ڈال دیتی ہیں۔ اور ایسا ہی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہوگا، اور بعض دفعہ آپ یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے شاید پریکٹیکل لائف میں دیکھی بھی ہو کہ بھائی ایسا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے اسد بھائی سے کہ نگیٹو تھاٹس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور اس سے کیا کیا ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں، اور کیا کیا چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ جی حضرت، اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ نگیٹو تھنکنگ ہمارا ایک ٹاپک ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس کے اوپر آپ سے کچھ مدنی پھول لیں۔ تو انسان کافی ساری چیزیں، کافی ساری سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو برن کر رہا ہوتا ہے، مسلسل کریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی دوسرے انسان سے ہم تک پہنچتی ہے، یعنی صحبت کے اثر کی وجہ سے پہنچتی ہیں، کہ جی فلاں بندے نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس کے ساتھ بیٹھے تھے تو آج یہ بات سن لی، تو ایک تو وہاں سے ڈیلیور ہو رہی ہے، اور ایک ہوتی ہے کہ خود سے انسان برن کر رہا ہے۔
تو میں چاہوں گا یہ جو خود سے برن کر رہا ہے, خود سے وہ سوچ رہا ہے, ہر چیز کو کریٹ کر لیتا ہے, کوئی بھی چیز ہو گئی, کسی کو دیکھ لیا, ترقی ہو گئی, تنزلی ہو گئی, یا کچھ خود کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تو اس میں کچھ بھی سوچ لیتا ہے. آپ مجھے بتائیے گا اس سوچ سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. کافی باتیں تو آپ نے پہلے ہی بتا دی ہیں. اور دیکھیے, منفی سوچ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ منفی سوچ ہے جو ناجائز کے درجے میں ہے, صحیح, بدگمانی جس کو ہم کہتے ہیں. تو شرعاً جو منع ہے, ناجائز ہے, حرام ہے, جو بھی اس کا لیول ہے, جو بھی شریعت کا حکم ہے, صحیح, تو ظاہر ہے وہ آپ کو دنیاوی اعتبار سے تو نقصان دے گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی. بالکل. اور ایک وہ نیگیٹو تھاٹ ہے جو بدگمانی ناجائز کے زمرے میں اس لیول پہ تو نہیں ہے, لیکن اس کے بہرحال آپ کی ذات پر, جیسا کہ آپ کا بیسک کویسچن یہ ہے کہ منفی سوچ سے انسان کو خود کیا نقصان ہوتا ہے اور اسے بالکل کیسے ایسے بچایا جا سکتا ہے. سب سے جو بڑا نقصان ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی خود عذاب میں ڈال لیتے ہیں. یہ بالکل. ایسے ہی ہے کہ بیٹھے بٹھائے بغیر کسی وجہ کے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے کہ آپ کسی نائف سے اپنا ہاتھ خود کاٹنا شروع کر دیں, بالکل ایسے, آپ اپنے پاؤں پہ خود کو لاڑھی مارنا شروع کر دیں, آپ اپنے پیسوں کو خود آگ لگانا شروع کر دیں. ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے نیگیٹو تھنکنگ ہو سکتا ہے, منفی سوچ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بارے میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی نیگیٹو ہو جاتی ہے, تو وہ آپ کی صحت پر بھی اثر کرے گی, آپ کی ذات پہ بھی اثر کرے گی, اللہ, آپ کے کام پہ بھی اثر کرے گی, آپ کی مالی پوزیشن پر بھی اثر کرے گی, سوسائٹی پر بھی اثر کرے گی. کیونکہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کی سوچ ہوتی ہے نا. صحیح, اگر آپ کی سوچ ہی نیگیٹو ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ پازیٹیو کیسے ہو سکتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ گندم بوئیں اور امید رکھیں کہ اس سے مجھے مکئی کی فصل حاصل ہوگی. پاسبل نہیں. آپ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچیں, لوگ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو سوچیں اور چاہیں یہ کہ میں بہت اچھا ہو جاؤں, یہ ممکن نہیں ہے. اب یہ بہت بڑی ایک بحث ہے, بہت بڑا اس کے اندر کلام ہے, طویل ہے کہ نیگیٹو تھاٹس کیسے پیدا ہوتی ہیں. دو باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کے خود مالک ہوتے ہیں, اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے. میرے اختیار میں ہے, اللہ پاک نے دیا ہے کہ میں پازیٹیو سوچوں یا نیگیٹو سوچوں. صحیح, صحیح, میرے پاس 10 منٹ ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ میرے اختیار میں ہے, کہ کیا میری اتھارٹی میں ہے کہ میں کیا سوچ سکتا ہوں. بالکل. اب میں چاہوں تو منفی سوچوں, چاہوں تو مثبت سوچوں, اور جو میں سوچوں گا, جیسا میں سوچوں گا, وہی میری پرسنالٹی ہوگی. صحیح, یو آر ناٹ نتھنگ ایلس ادر دین یور تھاٹس. آپ کچھ بھی اور نہیں ہو سکتے. آپ جو کچھ بھی ہیں اپنے خیالات کی وجہ سے ہیں. میں نے اگر امامہ باندھا ہے, میں دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوں, تو یہ میری سوچ ہی ہے نا. بالکل. ہمارے ناظرین میں ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے امامہ نہیں باندھا. صحیح. تو فرق کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے کسی نے زبردستی پہنایا ہے اور ان کو کسی نے زبردستی منع کیا ہے. واٹ از دا ڈفرینس؟ کہ مجھے کوئی اچھی صحبت ملی اور میری سوچ بن گئی کہ امامہ پہننا چاہیے, باندھنا چاہیے, اور جس نے نہیں باندھا تو اس کی سوچ نہیں بنی, ابھی اس کو ایسی صحبت نہیں ملی. اور یہیں سے پھر میں اس کو بھی ریلیٹ کر دوں گا. دوسرا جو آپ کا کویسچن تھا کہ نیگیٹو سوچوں سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ سوچ آتی ہے آپ کے ماحول سے, آپ کے پڑھنے سے, آپ کے دیکھنے سے. 3-4 بنیادی چیزیں کہ جو ہماری سوچ کا سبب بنتی ہیں. ایک چیز یہاں پر یہ کہ آپ جو فرما رہے ہیں اس کو بھی مطلب آپ کی بات کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں, مگر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی, میں نے کہا کہیں پوائنٹ ذہن سے نہ چلا جائے. بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ نگیٹو تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ بلڈ کینسر کی مانند ہوتی ہے, کہ خفیہ طور پر یہ مطلب مسلسل جسم کے اندر, ذہن کے اندر سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے. بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے یا سامنے والا مجھے ڈیلیور کر رہا ہے. بعض دفعہ تو لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے اندر یہ بات ہی نہیں ہے, آپ فضول میں یہ بات کر رہے ہیں جبکہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو کیا رائٹ ہے یہ؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. بعض اوقات تو واقعی نہیں پتہ ہوتا, لیکن بعض اوقات پتہ ہوتا ہے. صحیح. ہم جان بوجھ کے بھی تو مسٹیکس کرتے ہیں نا. بہت سے ایسے لوگ ہیں
کہ جن کو پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے پھر بھی اس کو عمل میں لا رہے ہوتے ہیں. تو یہی حال سوچ کا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تو بغیر معلوم ہوئے ہم کسی مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے اور پھر بھی ہم اسے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے. اب دنیا کے اندر جتنے بھی کرائم ہیں، جتنی بھی نیگیٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ غلط کام کرنے والے کو ہمیشہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں غلط صحیح. کر رہا ہوں. تو بہرحال اس میں بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ میری سوچ بنے گی میرے پڑھنے سے، میں بالکل. کیا پڑھتا ہوں. میری سوچ بنے گی میرے سننے سے، صحیح. میں کیا سنتا ہوں. میری سوچ بنے گی میرے دیکھنے سے، میں کیا دیکھتا ہوں. اور ان سب کا مجموعہ ہے میری کمپنی، میری صحبت، صحیح. میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے. تو اگر میں کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں کہ جو خوف خدا والا ہے، عشق رسول والا ہے، مثبت سوچتا ہے، اچھی یادداشت والا ہے، دوسروں کے بارے میں اپنے بارے میں اچھا غور کرنے والا ہے، تو مجھے اور کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے. میں خواہی نہ خواہی ویسا ہی ہوتا چلا جاؤں گا. اور اگر اس کا برعکس ہے، ایسے کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، انٹریکشن ہے، صحیح. کہ جو بالکل بھی مثبت ہی نہیں سوچتا، ہر وقت نیگیٹو سوچتا ہے، تو میں ویسا ہو جاؤں گا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اطراف ہی کی ایک ایگزامپل ہے. ایک اسلامی بھائی تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے مطمئن تھے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور ایک نارمل جیسے انسان ہوتا ہے. تو کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ان کے اندر بڑا ایگریشن آ رہا ہے، بڑا غصہ ہے ان کے اندر، اور بس ہر وقت پریشانی کا شکار ہیں اور ہر ایک سے لڑنے کو تیار ہیں. اچھا کوئی بھی اچھی بات کرو تو اس کے اندر وہ غلط پہلو ہی نکالیں گے. اللہ اکبر. دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، پاکستان میں بھی کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا، سب خراب. سب خراب ہو رہا ہے، اور بس ترقی تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے. تو ہمارے آبا و اجداد بھی پریشان تھے، میں بھی پریشان ہوں، میری نسلیں بھی پریشان ہیں. اچھا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کا آدمی سمجھ گیا. کتنا نیگیٹو ہوگا. اچھا تو چونکہ ان سے یار ہے کہ الیکس لیک ہے، میں نے کہا بھی خیریت تو ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے کہاں. تو اب یقین کریں وہ کسی ایسے یوٹیوبر کو سن رہے تھے جو خود نیگیٹو تھا. اللہ اکبر. تو میں نے کہا بھائی اس کو سننا چھوڑ دو، اس کا اثر جو ہے نا میں بالکل 100% آپ کی ذات پر دیکھ رہا ہوں. اب ناظرین میں غور کر لیں کہ جو بھی جس کا فالوور ہے صحیح. تو جو وہ کہے گا اس کی پرسنالٹی ویسی ہی بنتی چلی جائے گی. بھلے اس سے آپ پوچھو کہ بھئی آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے. یعنی کہ لوگ اتنے نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ مہنگائی کو صبر ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، جب مہنگائی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کبھی کوئی چیز سستی ہو تو اس پر خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے مگر ہوتے نہیں ہے. لیکن اگر کبھی کوئی چیز سستی بھی ہو جائے تو ہم نے اس پہ بھی خوش نہیں ہونا. بالکل. یعنی ہم اس میں بھی کیڑے نکالیں گے کہ یار یہ سستا تو ہو گیا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا. تو بھائی اب اس کا آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہ جو اتنا نیگیٹو ہو گیا، تو بھائی جتنی انٹینسٹی کے ساتھ کسی چیز کے مہنگے ہونے پر آپ شور مچا رہے تھے، تو اگر وہ چیز اتنی ہی سستی ہو گئی ہے تو اتنی خوشی بھی تو ہونی چاہیے. لیکن چونکہ وہ نیگیٹو ہو چکا ہے تو پھر اس کا حل جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ ہماری سوچیں بھی اچھا ہونا شروع ہو جائیں گی. مدنی چینل کے ناظرین اس چیز میں خیال رکھیں، ایسوں کی صحبت سے بچیں، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی بالکل سوچ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو مستقل ان کی ہر بات سے آپ کو منفی خیالات آ رہے ہوں گے. مطلب اس بندے کی ہر بات ایسی نگیٹو ہوگی کہ آپ بولیں گے یار یہ بندہ کہیں تو پازیٹیو بات کرے یار. مطلب ہر بات میں نگیٹو، ہر دوسری بات نگیٹو. تو ایسے لوگوں سے بچیں، صحبت اثر رکھتی ہے. تو اس چیز سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. تو خوابوں کی تعبیر سلسلہ ہے، آپ کی خواب کے متعلق بھی پوچھنا ہے اسد بھائی سے، انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں. جی کال دیجئے گا. میرا یہ خوابوں کی تعبیر میں بھائی سے یہ سوال ہے کہ آقا کی زیارت کرنی ہو خواب میں تو کس طرح کی جا سکتی ہے؟ خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے، خواب نہیں ہے، یہ تمنا ہے ان کی کہ اگر خواب میں زیارت کرنی ہو تو کیسے کر سکتے ہیں. یہ خواب تو نہیں ہے. ہاں جی بالکل، لیکن خواب سے متعلق ایک سوال ہے، بالکل. اور اس کا جو سب سے بنیادی جواب ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے. سبحان اللہ. درود پاک کے جو فضائل کتابوں میں لکھے ہیں بے شمار ہیں، یعنی اتنے ہیں کہ جنہیں لکھنا اور شمار کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ان میں ایک برکت یہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. پھر محبت رسول میں اضافہ کرے، عشق رسول اپنانے کی کوشش کرے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یادوں میں مگن رہے، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے تو عموماً اس سے متعلق اس کو خواب بھی نظر آتے ہیں. تو درود پاک کی کثرت کریں اور یہ تمنا رکھیں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. ماشاءاللہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور درود پاک تو محبت کو بڑھانے کا وظیفہ ہے، اور اگر حاضری کی تمنا ہوتی ہے انسان کو تو حاضری کی تمنا بھی ملتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب درود پاک کی کثرت کرتا ہے تو حاضری کی تمنا بھی پوری ہوتی ہے. تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے والا بنائے اور درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے. اور یہ تو اسد بھائی نے بتایا، اور ویسے بھی امیر سنت اکثر اس حوالے سے ترغیب دلاتے ہیں کہ جب مدینے کی تمنا اگر ہے تو درود پاک بھی ہو، اور کچھ نہ کچھ اس طرح کا اسباب کے لیے بھی انسان کوشش کرے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تمنا تو بہت ہے، درود پاک نہیں پڑھتے. تمنا تو بہت ہے، کوئی اسباب ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں ہے، کچھ پیسوں کے لیے کچھ نہیں سوچا. بھائی کچھ نہ کچھ اسباب آپ نے بھی کرنے ہیں، پھر جا کے کوئی بات بنے گی نا. تو آپ بھی اپنی کوششوں کو بڑھاتے رہیں، درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، محبت بڑھتی رہے گی، تڑپ بڑھتی رہے گی، انشاءاللہ حاضری مدینہ ہو ہی جائے گی. جی کال دیجیے گا. میرا خواب یہ ہے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اور جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں تو احرام رکھنا ہی بھول گیا ہوں. تو پھر میں واپسی نیچے اترا ایئرپورٹ میں، تو میں دکانوں میں دیکھنے گیا کہ احرام تو مجھے وہاں پہ میرے سائز کا کوئی احرام مجھے مل نہیں رہا کمفرٹیبل. تو اتنے میں جو ہے جہاز بھی اڑنے والا تھا، تو اسی کشمکش میں جو ہے میری آنکھ کھل گئی. تو اس کی تعبیر پوچھنی ہے، کیا اس کی کیا تعبیر ہے؟ عمرے پر جا رہے تھے مگر جہاز میں بیٹھ چکے ہیں، اس کے بعد خیال آیا کہ احرام بھول گیا ہوں، اور پھر اترے ہیں تو وہاں کوئی احرام نہیں مل رہا ان کے سائز کا. تو اب اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی تعبیر تو ان کے ہاتھ میں ہے. جب حاضری ہو تو احرام کا خیال رکھیں صحیح. اور تیاری پوری کریں. کوئی ویسے ہی خیال ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کا واقعہ سنا ہو صحیح اور وہی خواب کے اندر ان کو نظر آ گیا ہو. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے، اور مدینہ پاک حاضری کے لیے، مکہ پاک حاضری کے لیے کوشش جو ہے وہ کرتے رہیں، اسباب کے لیے بھی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. جی ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام معین ہے، میں شیخ پورہ سے بول رہا ہوں. میں نے رات کو کافی انگور دیکھے ہیں، اور ایک یا دو دانے کھائے بھی ہیں. جی انہوں نے خواب میں انگور دیکھے ہیں اور انگور کے 2 دانے کھائے بھی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر میٹھے ہیں اور پکے ہوئے ہیں جیسا انگور کا ذائقہ ہونا چاہیے تو بہت اچھا ہے. اور انگور کا کھانا خواہش کے پورا ہونے کی علامت ہے، جبکہ میٹھا ہو اور انگور کا موسم بھی ہو. موسم کے اندر انگور کا کھانا یہ تمنا، کوئی دلی مراد ہے، کوئی خواہش ہے جو جائز ہے تو اللہ پاک اسے پوری فرمائے گا. تو اچھا خواب ہے، جب بھی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل. جی میسیجز کے ذریعے بھی سوال ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، وہ بھی لے لیتے ہیں. خواب میں کھٹمل دیکھنا کیسا؟ جو کھٹمل اکثر ہو جاتے ہیں گھر میں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اور کثیر تعداد میں دیکھیں ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ہاں جی، دیکھیے اگر تو کوئی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں واقعی کھٹمل ہیں، بعض علاقے ہوتے ہیں جہاں پر یہ ہر جگہ نہیں ہوتے، خاص قسم کا یہ کیڑا ہے جو مخصوص اس کو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے پنپنے کے لیے، تو وہاں پر یہ پائے جاتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو جو پہلی پریشان ہے بیچارہ، تو ظاہر ہے وہ جاگتے ہوئے اتنا پریشان ہے تو خواب میں بھی نظر آئیں گے، تو ظاہر ہے اس کے عام حالات سے متعلق ہے، تو اس کا علاج کرے جو بھی اس کے اسباب ہیں. بہرحال یہ اچھا نہیں ہے اگر ایسا معاملہ نہ بھی ہو اور وہ خواب دیکھتا ہے، تو ظاہر ہے ایک نقصان پہنچانے والا یہ کیڑا ہے اور اسے اذیت ہوتی ہے، اور جیسی تیسی اذیت ہوتی ہے، تو خواب تو اچھا نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے. ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہو، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کریم آپ کے لیے خیر والا، عافیت والا معاملہ فرمائے. جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی اپنا گھر بنتے ہوئے دیکھے
تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ گھر کی تعمیر کا دیکھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، اور یہ محافظ کی علامت ہے. یعنی خواب دیکھنے والا اگر کسی انسیکیورٹی کا شکار تھا، پریشانی کا شکار تھا، صحیح. تو اللہ پاک کی رحمت سے اسے حفاظت حاصل ہوگی اور اس پریشانی سے نجات ملے گی. کسی مشکل میں تھا، کسی دشمن کا خوف تھا، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے نجات پانے میں کامیاب ہوگا. ماشاء اللہ. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ خواب میں کسی اسلامی بہن کے پورے سر کے بال وائٹ دیکھنا، سفید دیکھنا، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دیجیے. اس کی اچھی تعبیر ہوتی ہے، درازی عمر سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو جس کے بارے میں دیکھا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے کہ اسے لمبی عمر نصیب ہوگی. لیکن یاد رکھیں، بزرگوں نے یہ تربیت فرمائی ہے کہ جب بھی دعا کریں تو درازی عمر بالخیر کی دعا کریں، صحت والی، عافیت والی، نیکیوں بھری. یہ پیٹرن الفاظ ہیں. امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے کہ جب بھی کسی کو دعا دیتے ہیں تو اکثر یہ سارے الفاظ یا ان سے ملتے جلتے الفاظ آپ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں. اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں. صحیح. اور اگر ہم غور کریں تو واقعی یہ ایک بڑی جامع دعا ہے، اور یہ چیزیں ہماری دعا میں شامل ہونی چاہیے. اب ایک شخص ہے، لمبی عمر تو مل گئی لیکن ذلت آمیز ہے. لمبی عمر تو مل گئی لیکن کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ بیچارہ مرنے کی تمنا کرتا ہے. بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں ایسا ہی. کہ اپنی زندگی سے ایسے بیزار ہوتے ہیں کہ وہ مرنے کی تمنا گویا کہ کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ موت کی تمنا یا دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن محاورتاً عرض کر رہا ہوں، بالکل. تو ان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمر لمبی ہے اور گناہوں بھری ہے، تو آخرت کے اعتبار سے ظاہر ہے یہ ایک آزمائش ہے. طویل عمر ہے اور نیکیوں بھری ہے، تو ظاہر ہے یہ بہت ہی شاندار ہے. بالکل. کہ جتنی زیادہ عمر پائے گا اتنی زیادہ نیکیاں کرے گا، بالکل. اور اللہ پاک کی بارگاہ سے اتنا زیادہ انعام حاصل کرے گا. تو اللہ پاک درازی عمر بالخیر عطا فرمائے ہر مسلمان کو. اور خواب کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اچھا خواب ہے. چلیں، اللہ کریم عافیت والا، خیر والا معاملہ فرمائے. ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اکثر امرود کے بہت سارے درخت دیکھتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دی جائے. اچھا ہے، اگر پکا ہوا ہے اور موسم میں ہے جیسا ہونا چاہیے تو یہ رزق میں برکت کی علامت ہے. اگر کسی کے رزق میں پریشانی ہے اور وہ تنگی کا شکار ہے، اس کے معاملات اچھے سے نہیں چل رہے، آزمائش کا سامنا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھے، انشاءاللہ عز و جل اسے رزق میں وسعت اور برکت نصیب ہوگی. دعا بھی کرتا رہے، جو بھی پریشان ہو رزق کے معاملے میں تو اسے چاہیے کہ کوشش بھی کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے. چلیں، اللہ کریم عافیت والا، خیر والا معاملہ فرمائے. اچھا، ایک اور خواب ہے کہ خواب کے اندر درخت کے اوپر پتوں کا، ایک ہوتے ہیں نارمل تو گرین ہوتے ہیں نا، اس کا پیلا دیکھنا کیسا. یعنی جو درخت ہیں، کافی سارے درخت دیکھیں مگر سب کے جو پتے ہیں نا وہ پیلے ہیں. اس طرح اکثر کیمرے کے اندر فلٹر لگا دیا جاتا ہے تو وہ چینجنگ ہو جاتی ہے کچھ، کہ وہ بالکل یلو دکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خواب میں اس نے فلٹر لگایا؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فلٹر تو نہیں لگا مگر اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے. جی دیکھیے، جن درختوں کا گرین ہونا ہی ضروری ہے، بعضوں کے پتے تھوڑا سا گرین سے ہٹ کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ غالب اکثر جو ہے وہ گرین ہونا ہی کسی بھی پودے کی، کسی بھی درخت کی خوبی ہوتی ہے. صحیح. لیکن اس کا یلوش ہو جانا، یعنی سوکھا پن کی وجہ سے ہو یا ویسے ہی کسی وجہ سے، تو یہ اچھا نہیں ہے. اور خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے دینی معاملات پر غور کرے. ہو سکتا ہے کسی ایسے کام میں مبتلا ہے کہ جو شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے درست نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اپنے معاملات کو درست کرے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے. صحیح. وہ کام تجارت بھی ہو سکتا ہے، وہ کام امپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر اس کے جو شرعی تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے. اسی طرح اپنے فرائض اور واجبات جو بھی جس شخص پر جتنے ہیں اسے چاہیے کہ اس کا خیال رکھے. تو خاص طور پر جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے اپنا محاسبہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے. یہاں پر میں ضرور عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے لیے خود احتسابی کا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک بہترین
ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے. کویشچنز دے دیے ہیں، 72 ہیں، 63 ہیں، جی جی 92 ہیں، طلباء کے لیے، خواتین کے لیے الگ ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہے. تو کویشچنز ہیں جس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو اس کے مطابق کراس چیک کرنا شروع کر دے اور روزانہ ان سوالات اور جوابات پر غور کرتا رہے کہ میں نے آج یہ کام کیا، نہیں کیا، جو کرنا تھا، جو نہیں کرنا تھا اس کو ترک کیا، نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، صحیح. انشاءاللہ بہت کامیابی نصیب ہوگی. اس کا رسالہ بھی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اصلاح اعمال کے حوالے سے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ جو ہے وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں. جی ایک اور سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر یہ معلوم کرنی ہے کہ میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے اور سانپ بار بار ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں بار بار بچنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر یہ عمل مسلسل رہتا ہے اور اسی خوف کے اندر میری آنکھ کھل جاتی ہے. کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دیجیے. اچھا تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ سانپ کا دیکھنا اور اس کا ڈسنا یہ تعبیر کے اعتبار سے دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر اس نے ڈسا ہے تو یہ زیادہ آزمائش ہے، اور اگر ڈسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خواب دیکھنے والا محفوظ رہتا ہے، بچ جاتا ہے، تو اس کے اندر بہرحال ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ وہ نقصان سے محفوظ رہے گا. لیکن اینڈ آف دا ڈے ہی شوڈ بی کانشیس، اسے احتیاط سے کام لینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے اپنے ماحول پر، اپنے اطراف پر. تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں اس کا گمان ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اسباب اختیار کرے حفاظت کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے. صحیح. تو انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان ہوگا. جی بہتر ہو گیا. کالز بھی ہیں ہمارے پاس، کالز بھی لے لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. صبح صبح مجھے خواب آیا ہے، جو چیز کی ہمیں انتظار ہے نا اس بارے میں خواب آیا ہے کہ وہ چیز ہمیں نا ملنے والی ہے جلد. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ چیز، کسی چیز کا انتظار ہے، تمنا ہے اور وہ ملنے والی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیے انہوں نے خود ہی بیان کر دیا کہ جس کی خواہش ہے وہی خواب میں دیکھا. تو یہ تو پھر ان کے معمول سے متعلق ہی ہوا، ان کے خواہش اور ان کی تمنا سے. اگر وہ اچھی چیز ہے تو اللہ پاک کے ذات سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو مل کے رہے گی. اچھی بات ہے، پازیٹیو ہے، اور اس کے حصول کے لیے اگر آپ کی کوئی کوشش ہو سکتی ہے تو آپ کو وہ کوشش بھی کرنی چاہیے. اگر وہ چیز جائز ہے، حلال ہے، اچھی ہے تو اٹس اے پازیٹیو سائن. صحیح. جی ایک اور کال دیجیے گا. 2-3 دفعہ خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں جو سامان ہے نا، مکان کرائے کا ہے، گھر میں سامان ہے، سب کچھ غائب ہو گیا ہے. انہوں نے خواب دیکھا ہے گھر میں سامان ہے، کرائے کا ہے، اور سب جب سامان دیکھا ہے تو سب کچھ غائب ہو گیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو؟ حفاظت کی تدبیر کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے گھر اور مال کی حفاظت کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے ان میں کوتاہی کرتے ہوں. باقی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہو. صحیح صحیح. جی میسیجز کے ذریعے بھی سوال ہیں، ہم وہ بھی لے لیتے ہیں. ایک سوال ہے کہ خواب میں دودھ دیکھنا کیسا، مگر دودھ کی کلر جو ہے وہ یعنی جو ہلدی ہم مکس کر دیتے ہیں اس کلر کا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی یہ بتا دیجیے. دودھ کا دیکھنا بہت پازیٹیو ہے. صحیح. یہ برکت ہے، خواہش کے پورا ہونے کی علامت ہے، اور علم و دانائی ملنے کی بھی دلیل ہوتا ہے. تو بہت ہی پازیٹیو یہ خواب ہوتا ہے، اور ہلدی کا دودھ میں مکس ہونا مناسب مقدار میں، تو یہ بھی پازیٹیو ہی سمجھا جائے گا. ایک پازیٹیو چیز کا دیکھنا اچھا ہے. ہو سکتا ہے انہیں کوئی خوشخبری نصیب ہو، اور اگر کوئی ایسی بات تھی جسے یہ حاصل کرنا چاہتے تھے تو اللہ پاک انہیں عطا فرمائے. صحیح. جی ایک اور خواب ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں کالے رنگ کا سانپ دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دشمن کو دیکھ لیا ہے، اس کا کچھ بتا دیں. اچھا نہیں ہے، ظاہر ہے یہ آزمائش ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، کچھ صدقہ بھی کریں تاکہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. صحیح. تو اچھا یہ سانپ کا انہوں نے جس طرح کہا کہ کالے رنگ کا سانپ، میں نے شاید آپ سے پہلے بھی اس حوالے سے پوچھا ہے، تو یہ کالا رنگ منتخب کرنا، اس میں بھی اگر کوئی سانپ دیکھا ہے تو رنگ بتانا ضروری ہے اس میں، یا ضروری نہیں ہے. جنرلی تو سانپ کے کلر ڈفرینٹ ہوتے ہیں. صحیح. اور کالے رنگ کو بہت زیادہ
नेगेटिव तस्वुर किया जाता है, लेकिन ये सही। ज़रूरी नहीं है। बाज़ और रंग के सांप ऐसे हैं जो काले रंग से ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, लेकिन बहरहाल बाज़ कलर्स ऐसे हैं कि जिनकी ताबीर मुख्तलिफ भी की जाती है। सही। और बाज़ सूरतों में सांप का देखना ये मुहाफ़िज़ की भी अलामत होती है, लेकिन वो सांप का बहुत, देखना? हाँ जी, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिक है, उसके बहुत ज़्यादा फिर आगे डिटेल है। लेकिन जनरली इसका देखना गालिब जो है वो दुश्मन है, नुकसान पहुंचाने वाला शख्स है। सही सही, ठीक हो गया जी। एक और सवाल है कि ख्वाब में अगर कोई शख्स आपको सूट या गिफ्ट वगैरह दे तो इसकी क्या ताबीर होगी, इसका भी बता दिया जाए। देखिए, अगर किसी दोस्त से लेते देते देखा है या किसी ऐसे शख्स से कि जिससे इंसान का ताल्लुक़ रहता है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। रूटीन में सही। मुख्तलिफ मौक़े पर लोग एक दूसरे को तोहफ़ा देते हैं, तोहफ़ा देना लेना ये सुन्नत भी है, तो एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ है, इसकी कोई स्पेसिफ़िक ताबीर नहीं। सही, ठीक हो गया। एक और हमारे पास ख्वाब है कि ये कह रहे हैं कि ख्वाब के अंदर मुसलसल बालों का देखना कैसा, यानी बाल, इन्होंने ये नहीं बताया कि बाल गिर रहे हैं या क्या है, बस बालों का देखना कैसा, इसकी क्या ताबीर होगी। इस तरह मुबहम तो कोई ताबीर बयान नहीं की जा सकेगी। असल में बालों की कैफियत के मुख्तलिफ होने से ताबीर मुख्तलिफ होती है। ख़वातीन का देखना मुख्तलिफ है, सही। मर्दों का देखना मुख्तलिफ है, फिर बालों की जो तवालत है वो कैसी है, तो इसका देखना मुख्तलिफ। सही। एक और सवाल हमारे पास है कि इस ख्वाब में शादीशुदा का शादी करना देखना, इसकी क्या ताबीर होगी, यानी जो शादीशुदा है ऑलरेडी और वो अपनी शादी देखता है बार बार, तो इसकी क्या ताबीर होगी, ये बता दें। अगर ख़ातून देखती है और फ़कत निकाह नहीं बल्कि आगे के मामलात भी वो ख्वाब में देखती है, तो ये उसके लिए नुकसानदेह है और बहुत सख्त उसके लिए आजमाइश की अलामत होती है। मर्द का देखना बहरहाल मुख्तलिफ है। हो सकता है किसी के जहन में ख़याल हो और उसने ये ख्वाब देख लिया, और अगर ऐसा नहीं है, ना उसका ख़याल है ना ख्वाहिश है, तो जनरली देखना जो है वो मर्द के हक़ में किसी अच्छी ख़बर मिलने की अलामत होती है। सही। एक और ख्वाब है, ये कह रही हैं ख्वाब में मैं अक्सर दो बिच्छू देखती हूँ, एक दो बड़े और एक छोटा, इसकी क्या ताबीर होगी, इस हवाले से रहनुमाई। बिच्छू का देखना अच्छा नहीं है। बिच्छू का देखना नुकसान पहुंचाने वाला बदबातिन शख्स है सही। जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जिसने भी ये ख्वाब देखा है सही। उसे चाहिए कि अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत के लिए दुआ करे, और बहुत बेहतर ये होगा कि अल्लाह की राह में सदका कर दे इस नीयत के साथ कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर कोई शख्स मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है तो मुझे महफूज फरमा। और यहाँ पर यह भी अर्ज़ करूँगा कि अपनी डेली रूटीन के अंदर कुछ ना कुछ वज़ाइफ को भी हमें शामिल रखना चाहिए, जो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी घर वालों की हिफाजत के लिए, माल, इज़्ज़त, आबरू, और अगर शादीशुदा है तो बीवी बच्चों के लिए ये बंदे को करते रहना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे भी नुकसान से बचने में कामयाब होगा। अल्लाह हिफाजत करने वाला है, बंदा वज़ाइफ करे, ये मतलब समझ में नहीं आता बाज़ लोगों को कि भाई आप वज़ाइफ का कह रहे हैं, दम दरूद से चलेगा काम, तो ये चीज़ तो समझ में नहीं आ रही। आप वज़ाइफ का कह रहे हैं, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, वो तो हो जाएगी, क्या मसला है। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये तो एक नफ्सियाती मसला है। अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है, बेशक। फिर दरवाज़ा क्यों लगाते हैं, ताला क्यों लगाते हैं, भाई अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। तो फिर जब आप गाड़ी पर बैठते हैं तो लॉक करके क्यों बैठते हैं, सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, भाई अल्लाह हिफाजत करने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने छत क्यों कमरे के ऊपर लगाई हुई है, होने दो बारिश, तूफान आने दो, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। ऐसे ही। तो ये तो एक बेवकूफ़ाना सी बात है, और ये मसला नहीं होता और ना ही ये किसी की सोच होती है। बाज़ों को असल में वज़ाइफ से और कुछ चीज़ों से जो है वो एलर्जी होती है, तो वो उनकी कम इल्मी होती है, जहालत होती है वज़ाइफ के बारे में और दम के बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में। कुरान और हदीस से इसके सबूत मौजूद हैं और इस टॉपिक पर पूरी किताबें मौजूद हैं। सही। और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से इन चीज़ों का सबूत है। सूरह फातिहा पढ़ के दम करना ये बिल्कुल हदीसों में साबित है। तो दम करना, इसी तरह वज़ाइफ, तो हदीसों के अंदर वज़ाइफ बयान किए गए हैं, एक नहीं दर्जनों बयान किए गए हैं। तो डिपेंड करता है कि किसी के जहन में क्या वसवसा है, या तो वसवसा है या कम इल्मी है, जहालत है। तो अगर जहालत है तो इल्म से उसको दूर कर लिया जाए, और वसवसा है तो उस वसवसे को भी इल्म से दूर कर लिया जाए। और इस मौजू पर एक नहीं दर्जनों किताबें मौजूद हैं, तो वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर किसी के जहन में कोई ऐसी नेगेटिविटी है तो वो दूर हो जाएगी। जी, कॉल दीजिएगा।
میرا نام طارق محمود ہے، فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں۔ میری وائف نے خواب دیکھا تھا کہ ہماری 3 سال کی بیٹی ہے تو وہ فوت ہو گئی ہے، تو بہت سارے لوگ نا مرے ہوئے ہیں، تو اس کی وہ ڈیوٹی ہوتی ہے ایک تہہ خانے میں نا ان کو رکھنا ہوتا ہے، تو وہاں بہت زیادہ لوگ مرے ہوئے ہیں، تو اس تہہ خانے کے اندر نا ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ سوچیے کہ اس کو سب سے پہلے رکھوں یا سب سے اینڈ میں رکھوں، تو اسی کشمکش میں ہوتی ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو صبح 7:30 بجے ہوئے تھے۔ 3 بیٹیاں ہماری، چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے۔ جی حضور اس کی تعبیر بتا۔ آواز سے گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے والدین کو اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، بے شک۔ اور اگر اس طرح کا خواب دیکھے اور خاص طور پر ماں دیکھ لے تو پریشان ہونا تو ایک فطری عمل ہے۔ بہرحال اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، اس میں پریشان نہ ہوں، اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کی، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ تو بعض اوقات کسی خیال کی وجہ سے یا کسی پرانی نیوز کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایسا خواب بچوں کی موت ہی کی علامت ہو، ضروری نہیں ہوتا، تو اس کو ذہن پہ سوار بھی نہ کریں، بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ صحیح جی۔ ایک اور سوال ہے کہ مجھے رات میں خواب میں نہر کا پانی نظر آیا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی، یہ بتا دیجیے۔ کہ نہر کا پانی چونکہ مٹی اس کے اندر ملی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایسا تو نہیں ہوتا جیسا جھیل کا پانی ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، کالا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جیسا نہر کا پانی نارملی ہوتا ہے، اس طرح کا ہے۔ صحیح۔ تو یہ بہت اچھا ہے، اگر کسی کی کوئی جائز خواہش تھی تو اللہ پاک اسے پوری فرمائے گا، تو مراد کے پورا ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دشواری کا شکار تھا تو اللہ پاک اسے آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اچھا خواب ہے، اچھا خواب جب بھی دیکھیں، چونکہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تو اللہ پاک کا شکر بھی ضرور ادا کریں۔ بعض اوقات یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں ہم کہ بھئی یہ رات کا جو خواب ہے یہ اس طرح کا ہے، یہ سچا ہوگا، یہ صبح صادق کے وقت بعد کا جو خواب ہے وہ سچا ہوگا، پھر ہم نے جو شام میں دیکھا یا دوپہر میں سوتے ہوئے دیکھا اس کی ایک الگ کنڈیشن ہوگی، کہ واقعی اس طرح کے کچھ معاملات ہیں؟ محاورتاً تو اس کو صبح کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاح کے اعتبار سے 7:30 بجے صبح نہیں ہے، بالکل ایسے ہی۔ یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد تو پھر دن ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مارننگ میں اس کو صبح میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو طلوع شمس سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے صحیح۔ پہلے جو خواب دیکھا جائے، اور رات کا جو آخری پہر اور آخری حصہ ہے جسے عموماً لوگ تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، نماز فجر سے تھوڑی دیر پہلے کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہو گیا، اسی طرح صبح کا جو ٹائم ہے، تو اس وقت دیکھا جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر زیادہ جلد ظاہر ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر کچھ دیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جنرل جو ہے اس کی بات ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دن میں بھی اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی بھی تعبیر بہرحال ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ سننے میں آتا ہے کہ دن میں جو خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے، کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء نے خوابوں کی پوری ایک کیٹیگری بیان کی ہے، بالکل، کہ اگر یہ خواب دن میں دیکھا جائے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی، اور رات میں دیکھا جائے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی۔ صحیح۔ اگر دن کے خواب کی تعبیر ہوتی ہی نہیں تو بیان کیوں کی جاتی؟ صحیح۔ تو ہوتی ہے تعبیر، البتہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کے آس پاس کا وقت ہے، تہجد کا جو ٹائم ہے، اس وقت دیکھا جانے والا خواب دیگر اوقات کے مقابلے میں زیادہ سچا ہوتا ہے، تعبیر کے اعتبار سے جلد ظاہر ہونے والا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ مفتی صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ یہ چونکہ اللہ کی خاص رحمت کا وقت ہے، بعض اللہ کی رحمت کے خاص فرشتے ہیں جو اسی وقت میں نازل ہوتے ہیں، یہ وقت عبادت گزاروں کی عبادت کا وقت ہے، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے کا وقت ہے، تو چونکہ یہ وقت بہت برکت والا ہے تو اس وقت دیکھے جانے والا جو خواب ہے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔ صحیح میں چل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے،